جی السلام علیکم، عدنان فیصل FHM آن ویلز کے ساتھ. میں نے پہلے جیسے آپ لوگوں سے کہا تھا پوڈ کاسٹ تو ہمارے چل ہی رہے ہیں، سوچا کچھ ایسا کیا جائے جو بہت کریٹو ہو، ٹیمپٹنگ ہو اور انگیجنگ ہو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سب سے فیوریٹ سرمد علی صاحب. ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. اگین سینیٹر سرمد علی صاحب گرو ہیں، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینیٹر ہیں اور اگین ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می اگین آن یور شو، بٹ فرسٹ ٹائم آن دی. سر بڑا مزہ، لاسٹ جو آپ کا شو گیا بڑا ڈسکس ہوا تھا تو سوچا ویلز کے اوپر بھی شو کیا جائے. دیکھتے ہیں سر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ. اگین لاسٹ ٹائم بڑی آپ نے آن پوائنٹ بات کی تھی. سر یہ تو کہ بڑا بیلنس بولتے ہیں. یہ ٹریننگ سر کیسے ہوئی ہے آپ کی؟ کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی آپ کی؟ 30 سال میڈیا میں رہ کے کچھ تو آدمی سیکھ ہی جاتا ہے. اچھا 30 سال میں یہ تو کم سے کم ہوا کہ بندے کو پتا ہے کیا بولنا سیکھ گیا کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا لکھنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے. ایکسلنٹ سر. بولنے سے یاد آیا، یہ سر ہماری فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ کس جگہ پہنچی ہے سر؟ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ خاص طور پہ صحافیوں کی بات کریں. دیکھو نہ تو بڑھ رہی ہے نہ کم ہو رہی ہے. جہاں پہ ہے وہیں پہ ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ جی مادر پدر آزادی ہو، جو دل چاہے ہم بولتے رہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں مسئلہ ہے. ادروائز اخبارات میں آپ دیکھ لو، ہاں ایڈوائس آتی ہے، وہ پہلے بھی ایک زمانے میں آیا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح نہ کریں، اس طرح کر دیں. وہ چلتا ہے. وہ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو لرنڈ اوور دی ایئرس ٹو لیو ود. لیکن یہ جو ہے جس کو میں کہتا ہوں نیو کڈ آن دا بلاک سوشل میڈیا، اس کے اندر جو مادر پدر آزادی ہے نا، دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ول ناٹ ڈسکرائب اٹ ایز فریڈم. اچھا پتہ کیسے چلے گا یہ آزادی آف اسپیچ ہے، یہ آزادی آف بدتمیز ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھو بہت سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارا جو یہ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جو پیمرا ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ٹیلی ویژن کو. ٹیلی ویژن ریگولیٹڈ ہے. اسی طریقے سے اخبارات کو جو ہے وہ نیوز پیپر پبلیکیشنز پریس اینڈ بکس آرڈیننس جو ایکٹ جو ہے وہ کرتا ہے. رجسٹریشن آف نیوز پیپرز پرنٹنگ پریسز اینڈ بکس ایکٹ وہ کرتا ہے اس کو ریگولیٹ. تو یہ تو ریگولیٹڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو جب ہم سوچتے ہیں کہ ریگولیٹ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں جی آزادی ہے، صحافت جو ہے وہاں پہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ریلائز کہ سوشل میڈیا آلسو نیڈس ٹو بی ریگولیٹڈ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اخبار تو ریگولیٹڈ ہے، ٹیلی ویژن تو ریگولیٹڈ ہے، لیکن ہم کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہیں ہونے. سر آسان ہو گئے سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ پیکا ایکٹ کے نیچے آ رہے ہیں لوگ، پیکا ایکٹ کے نیچے آ رہے ہیں. شاید شروع میں میرے خیال میں کچھ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اوور بیئرنگ لگے ہمیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اوور دی ایئرز آئی تھنک ہم سیکھ جائیں گے کہ کس طریقے سے حکومت سیکھ جائے گی کہ کس طریقے سے اس نے پیکا ایکٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میرے خیال میں جو کمیونٹی ہے وہ بھی سیکھ جائے گی کہ کس طریقے سے کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھیں دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا ہے نا وہ ریگولیٹڈ ہے. وائی ناٹ ان پاکستان؟ ہندوستان میں بہت سیور رولز ہیں سوشل میڈیا کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا جمہوریت، 78 سال کی جمہوریت ہم باتیں کرتے ہیں. اچھا مشکل کام نہیں ہے اس کو ریگولیٹ کرنا؟ لیکن مشکل کام ہے ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے لیکن کر سکتے ہیں، پاسبل ہے. میرے خیال میں کر سکتے ہیں. اور دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی کہ بہت زیادہ اوور زیلس ہو کے امپلیمنٹ کرنے نہ لگ جائیں، اور میرے خیال میں جو ہمارے جو کمیونٹی ہے سوشل میڈیا کی اس کو بھی چاہیے کہ ایک حد میں رہ کے آپریٹ کرے اور کس طریقے سے وہ کر سکتی ہے، کمنٹ کر سکتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک سیلف ریسٹرین موڈ میں لے کے جا سکتی ہے. سر آپ اپنے گروپ میں، جیو میں، جنگ میں کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں کہ یار کوئی چیز ایسی نہ نکلے جس سے کسی کی عزت نفس مشروع ہو جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت اصل میں یہ جو ہے نا یہ 1939 سے جنگ نکلا تھا، تو یہ بیسکلی آپ سمجھو کہ کوئی 85 سال کا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اوور دی ایئرس سیکھا گیا ہے. صحیح ہے. اٹ از ناٹ ایزی. اور میرے خیال میں جو نئے لوگ آئے ہیں نا ان کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہے کرنا. تو جب وہ بات کرتے ہیں تو وہاں ذرا ان کو مشکلات آتی ہیں کرنے میں. لیکن پبلیکیشنز لائک اس، پبلیکیشنز لائک ڈان یا ٹی وی چینلز جو ہم جیسے ہیں، ہمارے پاس پورا ایک 80 سال کی 85 سال کی ہمارے پاس ایک ہیریٹیج ہے، ایک لیگیسی، نارمز ہیں، ایتھکس ہے. وہ ایک لیگیسی ہے جس سے ہم نے سیکھا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ
ہم اس فیز سے بھی نکل کے آئے ہیں جہاں پہ اخبارات میں نے پہلے بھی ایک بار میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ کے پوڈ کاسٹ میں، کہ ایسا زمانہ بھی ہوتا تھا کہ اخبارات میں سفید بالکل باکسز ہوتے تھے جس کے اندر سے خبریں اتار دی جاتی تھیں، اب پورا صفحے کے صفحے جو تھے وہ سفید چھپتے تھے۔ اسی طریقے سے صحافیوں کو کوڑے بھی لگے ہیں، وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا۔ تو اب تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جو لیگسی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا وہ ایکسپیرینس ہے، ان کی وہ لیگسی ہے، اور وہ ایک قسم سے انہوں نے اپنے آپ کو سیلف ٹرین کیا ہے اوور دی ایئرس۔ ایکسیلنٹ سر، یہ بتائیے گا یہ جو ہماری پرنٹ انڈسٹری ہے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا سر سیاست کی طرف، پہلے بتائیے گا ہماری پرنٹ انڈسٹری جو یہ کدھر جا رہی ہے، اب کیا معاملات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کچھ ری انوینشن تو آ گئی ہے سر، کچھ لوگ تو شروع ہو گئے ہیں اب ویب سائٹس کے اوپر کام کرنا، اپنے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سب جگہ آ چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اخبار جو ہے نا وہ، یا کوئی بھی برانڈ جو ہو، اگر جنگ کی میں بات کروں تو جنگ جو ہے وہ ایک برانڈ ہے، جنگ کا جو برانڈ فٹ پرنٹ ہے وہ ایک وسیع اور آل انکمپسنگ فٹ پرنٹ ہے۔ اس کے اندر اس کا اخبار بھی ہے، اس کے اندر اس کا ای پیپر بھی ہے، اس کے اندر اس کا ویب سائٹ بھی ہے، اس کے اندر اس کی اسی طریقے سے یہ جو فیس بک پوسٹ ہیں، اسی قسم سے ایکس ہے، اور یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کا فٹ پرنٹ ہے وہ صرف آپ کے پرنٹڈ ورژن تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف جو آپ اور برانڈ ایکسٹینشنز ہو سکتی ہیں ان کے اوپر بھی وہ لاگو ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ سر، یہ بتائیے گا یہ جو ابھی جو ریسنٹ بارشیں ہوئی ہیں، یہ سر دو موقف آ رہے ہیں، ایک تو یہ آ رہا ہے کہ جب بارشیں ہوئی تباہ ہو گیا شہر، دو شہر مطلب سمندر بن گئے، دوسرا موقف یہ بھی آ رہا ہے دوسرے دن پانی سارا غائب تھا، 2-4 گھنٹے پانی غائب، اس کا مطلب کام ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہوا کیا ایکچوئل میں؟ یہ اتنا شور مچا ہے، مرزا آپ تو بہت کرٹیسائز ہو رہے ہیں سر۔ دیکھیں مرزا آپ کرٹیسائز ہو رہے ہیں، میرے خیال میں غلط کرٹیسائز ہو رہے ہیں۔ ان اے وے ہر شہر کے میئر کو آپ شاید کرٹیسائز کر سکتے ہیں جب ہم مسئلہ ہو۔ نیو یارک پچھلے سال جب بارشیں ہوئی پورا نیو یارک ڈوب گیا، اس میں 6 دن لگے تقریباً اس میں سے سب کچھ نکالنے میں، صفائی کرنے میں، اور شہر کو دوبارہ فنکشنل کرنے میں۔ اس طریقے سے دبئی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے تھا پچھلے سال جب بارشیں ہوئی دبئی بھی پورا ڈوبا ہوا تھا، اورلینڈو ڈوب گیا۔ تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے۔ بامبے ابھی آپ ممبئی جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہے، وہاں جو حال ہوئی ہے، وہاں اربن فلڈنگ ہوئی ہے، پورا بامبے لگتا تھا کہ پورے انڈر واٹر ہے۔ تو یہ ایک نیا فنامنا ہے، یہ اب وہ بارشیں نہیں رہی جو نارمل بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کے خیال میں یہ ہے؟ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اربن فلڈنگ جو ہے پوری دنیا میں آپ کو ایک نئے فنامنا کے طور پہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو وہ نظر آتی ہے۔ کوئی بھی شہر جس میں سال بھر کی جو بارش کا 70% جو ہے وہ ایک دن میں ہو جائے، کوئی بھی شہر اس کو سنبھالنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کراچی میں بارش نے نقصانات کیے، لوگوں کو پرابلمس ہوئے، لیکن بہت سارے پرابلمس ایسے تھے جو بھی سندھ گورنمنٹ کے گلے میں ڈال دیے گئے۔ مثال کے طور پہ کئی نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ بجلی بند رکھیں بجائے اس کے کہ لوگ بجلی سے ان علاقوں میں سندھ گورنمنٹ پہ آ گئے بجلی آپ لوگوں نے بند کر، جہاں بہت بارش ہوئی ہے وہاں تاکہ جی یہ بجلی سے نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو، انسانی جانوں کو، تو وہاں پہ وہ بھی آپ نے سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی کے ایم سی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ بھی کے ایم سی کے کھاتے میں ڈال دو، وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو ہمیں تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ لاہور میں بھی جو بارشیں ہوئی آپ کے سامنے جو بارشیں ہوئی تھیں اور اس کا کیا اثر ہوا، باقی شہروں کے ساتھ جب ہم کراچی کا مقابلہ کرتے ہیں نا تو وہ بیسکلی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پاپولیشن کتنی ہے۔ لاہور میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی لاہور کی پاپولیشن کتنی ہے، اسلام آباد کی کتنی ہے، تو جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اس کے مطابق اس کی پلاننگ کرے گی۔ کراچی میں تو سینسس کے مطابق 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی ہے، لیکن کیا کراچی 2 کروڑ 3 لاکھ کا شہر ہے؟ کراچی تو کوئی تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب، 3-3.25 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے کراچی کی۔ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ کراچی کی پاپولیشن کتنی ہے اور اس کو ہم پلاننگ کیا خاک کریں گے اس کے حساب سے۔ ایک تو فیکٹر یہ ہے، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کراچی از ڈیوائڈیڈ بٹوین ویریس جورسڈکشنز، ویریس اینٹیز جن کی جورسڈکشن ہے کراچی کے اندر۔ لاہور میں تو صرف ایک لاہور کی سٹی گورنمنٹ ہے، ایل ایم سی ہے، اور اس کے ساتھ
یہاں بہت سارے ایسا کنٹونمنٹ کے پاس بھی ایک کنٹونمنٹ ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہاں جو ایک کنٹونمنٹ ہے اس کے اندر بھی بہت سارے سوک کام جو ہے وہ LMC کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی ان کے آپس میں ایشوز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں تو 6 کنٹونمنٹس ہیں. اس کے بعد 6 کنٹونمنٹس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک KPT ہے. ٹھیک ہے. اب اوبویسلی ہندوستان عوام کو کیسے سمجھائیں گے سر اب یہ باتیں؟ ہندوستان کے مطابق تو لاہور میں ایک پورٹ تھا, لیکن ہمارے حساب سے تو لاہور میں کوئی پورٹ نہیں ہے. یہی ہے, ایک ہی پورٹ ہے. بندرگاہ بھی یہی, سمندر بھی یہی ہے. انہوں نے سمندر بھی وہاں نکالا تھا سر ہندوستان میں. ہماری بندرگاہ اور ہمارا سمندر تو ہے ہی کراچی میں. تو نہیں کیسے جسٹیفائی کریں گے, لوگوں کو کیسے بتائیں گے یہ حصہ ہمارا نہیں ہے بھائی؟ لوگ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ کس کے پاس ہے. اب مثال کے طور پر جوہر کی ہم بات کرتے ہیں, شہر فیصل بھی, شہر فیصل کو آپ دیکھ لیں, اس کی جورسڈکشن KPT سے شروع ہوتی ہے, صدر کینٹ میں آتی ہے, کلفٹن کینٹ میں جاتی ہے, وہاں سے نکل کے پھر لوکل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پھر وہاں سے نکل کے فیصل کینٹ میں جاتی ہے, پھر لوکل گورنمنٹ آتی ہے, پھر سول ایویشن آتی ہے, پھر پورٹ قاسم آتا ہے, اینڈ سو اینڈ آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ اپنا پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب جوہر ہے, جوہر میں جو ہے وہ سندھ, وہ نہ KMC کی وہاں کوئی زیادہ ریٹ ہے نہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. میجورٹی آف جوہر از بیسکلی انڈر فیصل کینٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ فیکٹرز ہیں جن کا میرے خیال میں بہت, اس کا جو حل ہے نا وہ بہت سمپل ہے. لیکن ایک اینٹی ہونی چاہیے. یہ تمام اینٹیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم میئر کے نیچے بٹھا دیں اور کہیں کہ جی میئر جو ہے ایک قسم کا کوآرڈینیٹنگ وہ ہے ان سب کے لیے. اچھا سر, ایکسیپٹ کریں گے باقی لوگ سارے؟ میرے خیال میں کرنا. دیکھیں اگر ہم سب مل کے دل سے کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں اور کراچی کی ترقی چاہتے ہیں تو سم سولوشن ول ہیو ٹو بی, چاہے وہ میئر کے ساتھ مل کے کر لیں, بالکل آپس میں مل کے کر لیں. میئر کے ساتھ آپ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنا دیں یا واٹ ایور, تاکہ جو سوک ورکس ہیں وہ ہم کہیں کہ جی کافی حد تک سوک رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ میئر کے انڈر ہیں, اور میئر جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر سکے تمام اداروں کے درمیان. سر ایک اور بات بتائیے گا آپ کے لیے خاص طور پہ, ایک آپ بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہیں ایک طرف, دوسری طرف آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے, سینیٹر بھی ہے, کیسے بیلنس کرتے ہیں جب آپ نے کوئی تنقید کرنی ہوگی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر, آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی سر یہ؟ نہیں دیکھیں, اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اندر جتنا ایک تو فریڈم ہے میرے خیال میں کسی اور پارٹی کے اندر نہیں ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیٹھ کے پارٹی کے اندر پارٹی کو انیشلی کے اندر بیٹھ کے بھی پارٹی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, جو کسی پارٹی میں اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ فریڈم ہے پارٹی کے اندر, کوئی پارٹی اس معاملے میں تنگ نہیں کرتی. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ضرورت ہے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کی. جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر کھل کے کرتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے باہر بھی بات کر سکتے ہیں. کیا سر ریسنٹلی آپ کی ہمارے انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو کیا سر وہاں آپ نے کیا ڈسکشن کی؟ آپ بھی تھے, اطہر صاحب بھی آپ کے ساتھ تھی, وہاں کیا اقدامات؟ دیکھیں ہمارا بیسکلی ہم شرجیل صاحب کے پاس گئے تھے بیسک ایشوز جو ہیں پرنٹ میڈیا کے وہ ڈسکس کرنے کے لیے. میں اور اطہر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں APNS کے, ہم دونوں گئے تھے. وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دی ایشوز جو نیوز پیپر انڈسٹری فیس کر رہی ہے, اینڈ شرجیل صاحب واز ویری اوپن اباؤٹ اٹ اینڈ ہی واز ویری ویلکمنگ. اور جو ہمارے ایشوز تھے وہ کافی حد تک انہوں نے ریزالو کر دیے. اور آپ کو معلوم ہے شرجیل صاحب کے ساتھ میری دوستی جو ہے بہت پرانی ہے اور بہت مضبوط رشتہ ہے ہمارا دوستی کا. سپورٹ بھی بہت کرتے ہیں پرنٹ میڈیا کو, ایون دو وہ سپورٹ بھی بہت, ہم نے بہت دیر میں ری انوینٹ کیا. اپنی میڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, پرنٹ کو بھی کرتے ہیں, ڈیجیٹل اور باقی کو بھی کرتے ہیں. ہی از اے ویری میڈیا فرینڈلی انفارمیشن منسٹر. سر ایک تو یہ بتائیے گا, یہ جو ہمارے نوجوانوں کی طرف آتے ہیں, یہ جو ری موٹیویشن ختم نہیں ہو رہی ہماری نوجوانوں کے اندر, اور تقریباً ابھی بڑے اسٹیٹس آ گئے ہیں کہ کافی لوگ تو جا چکے ہیں یہاں سے اور اب اور لوگ بھی جا رہے ہیں, کو بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے آگے سر؟ اس میں دیکھیں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو میرے خیال میں اگلے دن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب, آرمی چیف صاحب نے کہیں بات کی, انہوں نے کہا کہ جی اس کو میں برین نہیں سمجھتا, اس کو برین گین سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جو باہر جا رہے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ ہے اور باہر جا کے وہ ہمارے ریمیٹنس بڑھا رہے ہیں, ہماری زر مبادلہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا امیج ملک کا باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا بیسکلی ہم جو ہے ہمارے یہاں سے لوگ ہم ایک مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سر ساری مین پاور ایکسپورٹ ہو جائے گی تو یہاں کیا بچے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ دیکھیں. اور دوسری چیز جو ہے نا, ہم فگرز کی بات کرتے ہیں, اتنے لاکھ لوگ 10 سال پہلے گئے اور اب اس سال اتنے لوگ گئے. یار مطلب آپ پرسنٹیج دیکھ لو نا, جتنے 10 سال پہلے
لوگ گئے تھے وہ اس پاپولیشن کی ایک سرٹن پرسنٹیج تھے. آج جتنی بڑی پاپولیشن ہے, جتنے لوگ جا رہے ہیں, اسی پاپولیشن کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہے, تو وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. پھر ہم بیچ میں اس کو بھی گن لیتے ہیں جو لوگ اپنا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں جی وہ باہر چلے گئے. نہیں یار, وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے 90% ان میں سے واپس آ جائیں. بالکل صحیح. اور اگر وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارا ہی نام روشن کریں گے آ کے واپس. شاید ان میں سے میرے جیسے بھی لوگ ہوں جو پڑھ کے واپس آ گئے, وہ اپ ٹو کم بیک انسٹیڈ آف سیٹلنگ ڈاؤن ان دی یو ایس. سر ویسے آپ کو یہ فیصلہ اپنا ٹھیک لگا تھا کہ آپ جب واپس آئے؟ کبھی فیل ہوتا ہے وہی رہ جاتا ہے اور وہی میں کسی بیچ میں بیٹھا ہوتا؟ نو ریگریٹس ان لائف اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن. ایکسیلنٹ. سر کیا نئے اقدامات چیئرمین صاحب کی طرف سے؟ ہینڈسم تو بہت لگ رہے دن بدن. چیئرمین صاحب نے کل تو ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے تھے حیدرآباد کے, تو یہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ آئی تھنک چیئرمین نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا ہے. وہ جم کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک ان کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوا ہے. آئی تھنک ہی از لوکنگ ویری اسمارٹ دیز ڈیز. اقدامات کیا کر رہے ہیں سر؟ یہاں تک تو اسمارٹنس تو ٹھیک تھا. دیکھیں بہت سب سے بڑی چیز جو ہے نا میرے خیال میں, جو ہم بات ہی نہیں کرتے یا بات شاید اتنی نہیں ہو رہی, ورلڈ بینک نے, دنیا نے, سب نے ریکگنائز کیا ہے جو یہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. 2.1 ملین 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا 2022 کے ایس پی ایچ ایف کے تحت جن کا 2022 کے فلڈز میں جو بے گھر ہو گئے تھے, جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے. نہ صرف گھر بن رہے ہیں, ان کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا مسئلہ تھا کہ ان کے گھر جو تھے وہ دوسروں کی زمینوں پہ تھے, وہ اپنے ان کے جو لینڈ لاڈس تھے ان کی زمینوں پہ تھے. تو اب جو گھر بنائے جا رہے ہیں ان کے مالکانہ حقوق بھی جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور مالکانہ حقوق جو ہیں وہ جو وومن آف دی ہاؤس ہے, ناٹ مین آف دی ہاؤس, ایک نئی ٹرم ہے وومن آف دا ہاؤس, اس کو دیے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے نام ہے تاکہ تمہارا خاوند یا بیٹا اس کو بیچ دے. اچھا, اس میں ایک اچھی چیز میں نے دیکھی کہ کام بھی ان سے ہی کروایا جا رہا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں. اور بالکل وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ انہیں لوگوں مین پاور بھی وہی ہے, گھر بھی اپنا وہ بنا رہے ہیں. انہیں لوگوں نے سیکھا ہے کام کرنا, وہ جا کے اپنا میسنری بھی سیکھ رہے ہیں, وہ کارپینٹری بھی سیکھ رہے ہیں, ان کو رنگ کرنا بھی آ گیا ہے. وہ پورا چیزیں بنا کے, چیزوں کو, گھروں کو بنا کے اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو ایک گاؤں میں لوگ بناتے ہیں, وہی لوگ جو ہیں دوسرے گاؤں میں جا کے نہ صرف گاؤں کا بناتے ہیں بلکہ وہاں پہ لوگوں کو مزید ٹرین کرتے ہیں. کیا بات ہے سر. میں نے ریسنٹلی ایک نون لیگ کے سینئر پولیٹیشین سے ایک پوڈ کاسٹ کیا, ان سے میں نے پوچھا کہ جی 2-3 لوگوں کے نام لیے, آپ کا نام بھی لیا کہ جی سرمد علی کو آپ نے پچ کیوں نہیں کیا اپنی طرف لانے کے لیے. تو سر اگر وہاں سے کوئی پچ آئی اچھی اپنی پالیسیز کے ساتھ, وہ لوگ چینج آئے آپ کی طرف اور آپ کو مزہ آیا, تو کبھی سوچا سر اس طرف سے ادھر آپ کا ایک رومانس چل رہا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار پیپل ان پی ایم ایل این. میرے بہت اچھے دوست ہیں پی ایم ایل این میں. آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار پرائم منسٹر اینڈ فار ہز بردر. لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ میں اصل میں دیکھیں نا, اگر کوئی بھی آدمی جس کا تھوڑا بہت بھی لبرل وہ ہوگا نا ذہن, تو وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا, پیپلز پارٹی کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. اوہ خیر سر, آپ نے تو بڑی, کیونکہ پاکستان یہ آپ اپنے سارے دوستوں کو میسج دے رہے ہیں نون والوں کو سر. میں ویسے سب کے لیے بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی صحیح معنیوں میں لبرل پولیٹیکل پارٹی ہے, جو بھی ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے اندر لبرل ہونا شاید اتنا آسان نہیں ہے, لیکن جو بھی کوئی سختیاں نہیں کی کبھی انہوں نے سر, پولیٹیکل پارٹی ہے, سختیاں کبھی نہیں کی ان لوگوں نے سر. لبرل پولیٹیکل پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے, اور لیفٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. آئی ہیو آلویز ہیڈ, دیکھیں جو بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں, جس کا بھی دل صحیح جگہ پہ ہوگا نا, وہ کسی نہ کسی اپنی زندگی کے حصے میں سوشلزم سے یا لیفٹ کی پالیٹکس سے انسپائر ہوا ہوگا. تو obviously ہم جیسے لوگ بھی لیفٹ کی پالیٹکس سے انسپائر ہوئے. سوشلزم has always been an ideal for our generation and for a person like myself, and that is why Bhutto Sahab became our inspiration, became our idol. اور آج تک جو میں نے اچھا بھٹو صاحب کے بعد ہم لوگ جو ہے نا بھٹو صاحب کے جو وہ تھا نا, جو ان کی رومانس تھا نا, اس سے ہم آج تک باہر ہی نہیں نکلے. وہ رومانس یا ڈائیورٹ ہوا ہے بلاول کی طرف آیا ہے سر آپ لوگ؟ یس آیا ہے بیکاز ہی از دی کنٹینیوشن آف بھٹو. بھٹو صاحب کی ایک کنٹینیوشن ہے وہ. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں امبریلا برانڈ اگر دیکھیں تو امبریلا برانڈ ذوالفقار علی بھٹو. سو دیز آر بی ان کی ایکسٹینشن تھیں, بلاول صاحب ایکسٹینشن ہے. تو بیسکلی they also take their inspiration
and their legacy from Bhutto Sahab. سر آپ کی طرف آتا ہے، یہ بتائیے سر اپنے آپ کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں. بلاول کدھر یہ آپ اپنا ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے جو ہے نا، میں نے تو آپ کو جب دیکھا بزی دیکھا. لائف ورک بیلنس جو ہے نا وہ نہیں، آپ کو لائف نہیں ہے سر، ورک ہے، اس کو ورک بیلنس. ورک بیلنس جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اپنے آپ کو ٹائم دے سکوں. مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب ہے میں اچھی کتاب پڑھ سکوں، اچھی فلم دیکھ سکوں. جیسے اچھا میں کون سی فلم دیکھی سر لاسٹ آپ نے بھی؟ لاسٹ دیکھ رہے ہیں سر؟ نیٹ فلکس پہ ہی دیکھی. لاسٹ فلم کون سی دیکھی تھی؟ اب وہ اپنا میں نے دی کلائنٹ، وہ جان گریشم کی کتاب کے اوپر بیسڈ ہے، تو وہ ابھی آئی ہے اس کے اوپر اپنا نیٹ فلکس کے اوپر ابھی آئی تھی، تو آئی جسٹ واچ دیٹ. کتاب تو میرے خیال میں کلائنٹ جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی کوئی 10-15 سال پہلے، تو فلم بھی شاید اسی کے آس پاس بنی ہوگی، لیکن دیکھی میں نے ابھی ریسنٹلی. تو وہ اچھی سیریز دیکھ لیتا ہوں ٹی وی پہ، تو وہ دیٹ از وہ بھی توڑ دیکھتے ہوں گے سر میرے خیال میں، کسی فلائٹ میں اگر ٹائم مل گیا شاید دیکھ لی. نہیں، میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں چیزیں، فلائٹ پہ دیکھتا ہوں. اور ساتھ بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے پوری آپ کہتے ہیں لمبی فلائٹ مل جائے مجھے یار، شاید میں اور ٹائم دے دوں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے بازو کا کہ پوری رات کو ایک سیریز کے 4-5 ایپیسوڈ ختم کر دوں تاکہ بعد میں ٹائم نہ ہو، تو میں یاد نہ کروں یار وہ رہ گئی تھی. اور کتاب از سم تھنگ دیٹ آدمی کو پڑھنی چاہیے. سر کیفے ڈیفنس کے اندر ادھر آس پاس آپ کے گھر کے آس پاس کون سا کیفے سر آپ کو پسند ہے؟ یار میں یوزلی وہاں جاتا ہوں کافی پینے، کھانا کھانے جب ٹائم ملتا ہے. یار اپنا میں نے تو آپ کو زینڈر سے بہت دفعہ دیکھا سر، سکندر صاحب کے کیفے میں بہت میں نے آپ کو دیکھا. زینڈر میں کافی جاتا ہوں، وہاں پہ اسپیشلی بریک فاسٹ. تو وہاں پہ جو ذات میری جو میٹنگز ہوتی ہیں، اگر میں گھر پہ بریک فاسٹ پہ کسی کو نہیں بلایا یا کوئی نہیں آیا تو پھر زینڈر پہ بریک فاسٹ میٹنگز کافی ہو جاتی ہیں. تو وہ ہوتا ہے کہ یار میرے خیال میں اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ بریک فاسٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لنچ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ڈنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں. تو سمجھ نہیں آتا کون سی یہ لنچ اپنے لیے ہے یا یہ میٹنگ کے لیے ہے. سر آپ کی نظر میں اگر میں آپ سے کہوں سکسیس کے ورڈ کو سرمد علی کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یار میں 3 چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں. جی میں کہتا ہوں ایک تو دیر از یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیئرز ٹو سکسیس. دیر از نو شارٹ کٹ، وہ ایلیویٹر یا وہ آپ نہیں لے سکتے. تو آپ کو سیڑھیاں چڑھ کے سکسیزفل ہونا پڑتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرسٹنگ جو اس میں 3-4 فیکٹرز ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی ہے، ایک ہارڈ ورک ہے، اور ایک پرسسٹنس ہے. یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے اندر ہوں گی میرے نزدیک تو آپ سکسیس اچیو کریں گے. اچھا پر یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ سکسیس آپ کس کو کہتے ہیں. کچھ لوگ فائنینشیل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ لوگ پروفیشنل ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سیٹسفیکشن کی ٹرمز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ پولیس والے بھائیوں کے بارے میں کیا کہیں؟ پولیس بہتر ہوئی ہے ہمارے ڈی آئی جی ساؤتھ ہے آج کل اسد رضا صاحب، میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا ریسنٹلی، بڑا امیزنگ کام تو کر رہا ہے. میں نے تو ہمیشہ دیکھا کہ whenever کوئی بھی کام ہوتا ہے یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، اسد has always been very. ساؤتھ بڑا سر چینج ہوا ہے اسد کے آنے کے بعد نا، مطلب وہ ایسے سے پولیس والا کام نہیں کر رہے، وہ ایسے اقدامات بھی کر رہے ہیں جو نئے. وہ ٹپکل کسی کو کہتے ہیں نا، وہ ٹلا کلچر جو تھا نا، اس سے وہ باہر پولیس کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا خود ایک مینٹل لیول بہت ہائی ہے. آئی تھنک ان کا مینٹل لیول بہت ہائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئی تھنک ہی از وہ اس میں کام کرنے کی خواہش ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اگر کام کرنے کی خواہش ہی نہ ہونا، ہم کہیں گے صبح دفتر آنا ہے، شام کو جانا ہے، وہ ایک قسم کی رٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور سر ایسے پولیس والے جب آئیں گے، اسد رضا ٹائپ کے لوگ آئیں گے، آپ کو لگتا ہے چیزیں بہتر ہوں گی؟ پولیس بالکل ہوں گی، پولیس کا امیج بہتر ہوگا، یوتھ قریب آئے گی پولیس کے. بالکل جو یوتھ میں دوری تھی، پولیس کو دیکھ کے دور ہٹ جاتے تھے ہم لوگ. بہت سارے پولیس اسٹیشنز کو دیکھیں کس طریقے سے آپ جب اچھے پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں. ایک تو آپ کو میرے خیال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ماڈل پولیس اسٹیشنز بنانے شروع کریں. ہم سر کسی دن ساؤتھ کے 3-4 تھانوں کا ڈائریکٹ دورہ کریں گے، آپ کو میں لے کے چلوں گا، ہم دیکھیں گے اسد رضا صاحب کے اقدامات بہتر ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. سر دوست کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ ایک دوست ہوتے تھے وہ مسعود احمد صاحب، وہ ہمیشہ دوست کہتے تھے. یار وہ تو سب کو دوست کہتے تھے. باقی ابھی ریسنٹلی ان کی ابھی گزری ہے، ریسنٹلی تو نہیں، کو 3 ماہ پہلے گزری ہے، برسی بھی گزری ہے. آئی تھنک مسعود احمد واز ون آف دی فائنسٹ پیپل دیٹ آئی ہیو ہیڈ پریولیج آف نوئنگ. اور اس کے جانے سے بہت ساروں کو دکھ ہوا. اور کہتے ہیں دوست جب یو لوز ہی واز اے فرینڈ، اور اس کے جانے سے ایک بہت بڑا گیپ ایک ہم سب کی زندگیوں میں آ گیا.
اور آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ اچانک جتنا وہ لائیولی آدمی تھا, جو چیزیں آخر میں جو اینڈ ہوا وہ اینڈ نہیں بنتا, ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ he could have gone. لیکن ایونچولی سب آگے پیچھے ہی ہیں سر, جانا تو سب نے, کوئی بہانے تو بننے, کوئی بیماری سے جا رہا ہے, کوئی کسی اور سے جا رہا ہے, یہ تو پاسبل نہیں ہے سر, کوئی بہانہ نہیں بنے گا. ہم سب ایک کیو میں رکھے ہوئے ہیں. اب کیوں بس آگے پیچھے ہیں سر, کچھ بہت پیچھے ہیں کیوں کہ, کچھ بہت آگے چلے گئے, کچھ بہت جلدی نکل گئے. ہم شاید بیچ میں ہیں کیونکہ کہیں نہیں سر, آپ ابھی بہت لمبی کیوں میں, آپ پیچھے ہیں بہت سارے, آپ آگے بہت سارے لوگ نہ کریں ایسی باتیں سر. سر یہ بتائیے گا, ابھی میں نے آپ کو ورلڈ آٹو موبائل, آپ کا گاڑیوں سے ہی بڑا سر لطف ہے آپ کا, ایک رومانس ہے گاڑیوں کے ساتھ. گاڑیاں مجھے مطلب مجھے گاڑیاں چینج کرنے کا شوق رہتا ہے, میں گاڑیاں آگے پیچھے کرتا رہتا ہوں. بٹ یس مجھے کلاسک اور وہ گاڑیاں بہت پسند ہیں. تو میرے پاس بلکہ میرے پاس ایک مرسیڈیز ہے جو 1962 کی فینٹیل ہے, اور وہ ایوب خان صاحب کی پرسنل گاڑی تھی. اچھا, کہیں سے مجھے مل گئی, تو وہ آج کل وہ ایک دوست ہیں ہمارے محسن اکرام صاحب, وہ گاڑی کو اس کو کر رہے ہیں, ریسٹور کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی. ایکسلنٹ سر, ایکسلنٹ سر. لیڈرشپ, ایک تو لیڈرشپ ہے چیئرمین صاحب کی, ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کمپنیز میں بھی, کارپوریٹ ورلڈ میں. آپ لیڈرشپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اور آپ اپنی لیڈرشپ کو, آپ کی بھی, اور اگین آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی کمپنی میں, آپ کی مینجمنٹ میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, از دی کوالٹی آف پیپل دیٹ یو ہائر. اور یو اگر آپ اپنے سے بہتر آدمی کو ہائر کریں گے نا, یو ول بلڈ اے کمپنی آف جائنٹس. صحیح ہے. اگر آپ میں یہ ڈر کیوں رہتا ہے سر خوف لگا رہے گا کہ یار یہ میرا بندہ مجھ سے بہتر ہے, اس کو لوگ اتنا جانتے کیوں ہیں, سب اس سے کیوں ملتے ہیں, تو پھر بیسیکلی اگر آپ اپنے سے بہتر آدمی نہیں چاہیں گے لانا, تو آپ آگے بھی نہیں جا سکتے. کمپنی آپ کی نیچے کا آدمی آئے, یو ول بی بلڈنگ اے کمپنی آف ڈوارفس. سو بیسیکلی دی چوائس از یورز. یہ جو ہمارے سیٹوں میں سر یہ انسیکیورٹی ختم کیوں نہیں ہوتی کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے, اس کی پی آر کیوں بن گئی ہے؟ آئی تھنک لوگوں میں ہوتی ہے انسیکیورٹی, بہت سے لوگوں میں ہے یہ انسیکیورٹی, لیکن میرے خیال میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ اب جس قسم کا زمانہ ہے نا, اس میں اس انسیکیورٹی سے باہر نکلنا پڑے گا. ارے سر یہ دو تین چیزیں آخری بتائیں, یہ میں مراد علی شاہ صاحب کی طرف آؤں گا. یہ آپ کے سی ایم تحیات سی ایم نہیں ہوتے جا رہے, دن بدن فیوریٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے بھی, باہر لوگوں کے بھی؟ یار کیوں نہ ہو, مطلب آپ سوچیں, مطلب نہیں اب سنیں, میں اگلا ٹینیور بھی سی ایم صاحب پورا کریں گے. میرا ایک سوال ہے جی, آپ مجھے بتائیں کہ سر باقی دوستوں کو ٹائم چانس ملنا چاہیے نا. کیوں ملنا چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے بہت سمپل, کہ اگر شہباز شریف صاحب, ٹھیک ہے, 15-16 سال چیف منسٹر رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دو ٹینیور پہلے اور پھر 2008 سے لے کے تو کیوں نہیں, ٹھیک ہے, وائی ناٹ یار, یہ بہت اچھا تھا. if the person is performing, یہ بہت اچھا تھا, and if the person is performing, then there is no reason to change him. سر لاسٹ سرود علی صاحب سے ملاقات ہو گئی سر آپ کی؟ کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہو جاتی ہے. کیا غلطیاں پائی سرمد صاحب میں آپ نے یار, کہ مجھے لگتا ہے یہ برائیاں سرمد علی میں ہے. ایک برائی مجھے نظر آتی ہے نا سرمد علی میں, وہ یہ ہے کہ میں maybe I'm a bit too soft. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ I'm a bit too soft. آپ کو ہمیشہ ہونا چاہیے کہ you have to be somewhere in between softness and hardness. Maybe وہ میں نہیں کر پایا, so maybe I'm a bit too soft. I've always been a bit. اپنی ٹیم کے ساتھ بڑے سافٹ رہتے ہیں سر آپ. وہ بھی ایک فیکٹر رہتا ہے میرے خیال میں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم ہر چیز کے اوپر تم کسی کو نہ نہیں کہتے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میرے اندر برائی ہے کہ میں کسی کو نہ نہیں کہتا. بعض اوقات you have to put your foot down. Over the years I've learned my lessons. اچھا کہتے ہیں learn to say no, وہ آپ سے میں دیکھا ہوتا نہیں. اچھا آپ کبھی کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جو نہیں ہو پاتی, اب آپ کیسے نو, آپ اچھا کر دیں, میں کوشش کروں گا. جب اچھا پھر آپ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, پھر کالیں آتی ہیں آپ کے پاس. اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اگر سلمان صاحب کہیں کہ ہاں یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. اگر یہ کہیں میں کوشش کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے نہیں سمجھو. اچھا بھائی یہ بتا دوں آپ کو, جب سرمن صاحب آپ سے کہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں, تو پلیز حضرت علی کا کال بھی ہے نہیں سمجھو کہ اگر کسی بندے کو, دوست کو امتحان میں مت ڈالیں کہ کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کو بار بار تنگ مت کریں, تو پھر نہ سمجھیں. یہ سافٹ نو ہے آپ کے لیے. ویسے تو سرمن صاحب کہہ رہے ہیں میں سیکھ رہا ہوں لرن ٹو سے ڈائریکٹلی نو, لیکن وہ ان سے ہوگا نہیں. ویسے میں آپ بتا دوں یہ یہی کرتے رہیں گے جتنا بھی کہہ لیں. سر تھینک یو سو مچ, ہم نے آپ کے ساتھ اپنے 25 منٹ پورے کیے ہیں. ہمارا بڑا شارٹ اور کرسپ پوڈ کاسٹ ہوگا, اور آپ ہمارے دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. آپ کا ویری کائنڈ آف یو ٹو ہیو می اگین آن یور پوڈ کاسٹ, بٹ دس ٹائم میں کوشش کرتا رہوں گا, آپ کو تنگ کرتا رہوں گا. جب بھی کوئی ایشو آئے گا میں آپ کو گاڑی میں بٹھا کے زبردستی پکڑوں گا, کہیں سے میں آتا رہوں گا, میں کہیں سے پکڑ کے آپ کو اپنا کانٹینٹ نپٹا لوں گا سر. میں بڑا ڈھیٹ آدمی ہوں, بلاتے رہے. مجھے بھی ایسا ہی کانٹینٹ چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.